مسلم میں میرے عزیزو، بائبل مقدس میں یہودی معاشرے میں جو پرانے پیشے تھے ان میں کھیتی باڑی کا پیشہ بھی تھا اور مچھلیاں پکڑنے کا پیشہ بھی تھا، اور جو پیشہ سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ بھیڑ بکریاں چرانے کا پیشہ تھا، اور یہ نبیوں نے بھی اس پیشے کو اپنایا کہ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، کیونکہ وہ علاقہ جو تھا پہاڑی بھی تھا، میدانی بھی تھا، ریگستانی بھی تھا، تو وہاں چراگاہیں ہوا کرتی تھیں، اور اس طرح لوگ جو ہیں خاص طور پر اس پیشے کو بہت پسند کرتے تھے۔ مسیح میرے عزیزو، بھیڑ بکریاں چرانا، چرواہا انسان جو ہے وہ بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے، بھیڑوں کو جو ہے چارہ کھلاتا ہے، وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور اسی پیشے کو قیادت کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، حکمرانی کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، مذہبی زندگی میں بھی اس پیشے کو جو ہے علامتی طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگہبانی کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے اور انہیں ہلاکت سے بچاتا ہے، گویا وہ اپنے لوگوں کا چرواہا ہے اور لوگ اس کی بھیڑیں ہیں۔ تو یہ علامتی طور پر بھی اس بات کو لایا گیا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، اس کو زبور 77 میں 20ویں آیت میں بھی اسے علامتی طور پر لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس پیشے کو۔ اسی طرح اشعیاء نبی، حزقیال نبی میں بھی، نبی کی کتاب میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، بلکہ ان کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مزدور اور چرواہے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مزدور جو ہے اجرت پر کام کرتا ہے، مزدوری کے لیے کام کرتا ہے، اس کی ساری محنت مشقت جو ہوتی ہے، روپیہ پیسہ کمانا ہوتا ہے، وہ روپے پیسے کے بغیر کام نہیں کرتا ہے، وہ صرف فکس ٹائم کے لیے کام کرتا ہے تاکہ اسے اس کا معاوضہ ملے۔ وہ ایکسٹرا ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ ایکسٹرا فکر نہیں کرتا ہے، جبکہ چرواہا جو ہے اپنی جان تک نچھاور کر دیتا ہے، وہ دن رات اپنی بھیڑوں کا خیال رکھتا ہے، بھیڑوں کی فکر کرتا ہے اور بھیڑوں کو جو ہے بچاتا بھی ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، انہی کتابوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کس طریقے سے چرواہے جو ہے اپنی بھیڑوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن حزقیال نبی کی کتاب میں چرواہوں پر افسوس کیا گیا ہے کہ ایسے چرواہے جنہوں نے اپنی ہی فکر کی ہے، اب خود غرضی کی ہے، اپنی بھیڑوں کو بھوکا رکھا ہے، بھیڑوں کا خیال نہیں کیا ہے، بلکہ صرف خود غرضی کی ہے، انہوں نے اپنی فکر کی ہے اور وہ بھیڑوں کی کوئی فکر نہیں کرتے رہے۔ ان پر افسوس کیا گیا ہے، ایسے حکمرانوں پر، ایسے چرواہوں پر افسوس ہوا ہے جو بھرپور طریقے سے اپنی فکر کرتے ہیں لیکن بھیڑوں کی فکر نہیں کرتے، انہیں بھیڑوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسیح میرے عزیزو، زکریا نبی کتاب میں 11ویں باب میں نادان چرواہوں کی بات ہوئی ہے۔ ایسے نادان چرواہے، ایسے نالائق چوپان، ان پر افسوس کیا گیا ہے جو صرف اور صرف اپنی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بھیڑوں کی کوئی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، نبیوں کی کتابیں جو ہیں ہمیں چرواہوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ثابت ہوتا ہے۔ اس نے بھیڑ بکریاں نہیں چرائے، جانور نہیں چرائے، لیکن اس نے یہ ٹائٹل لے لیا ہے کہ وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے، اور خدا نے بھی یہ ٹائٹل لیا ہے 23 زبور میں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ اسی طرح یہ
جو ہے 23 زبور جو ہے اچھے چرواہے سے متعلق ہے، نیک چپان سے متعلق ہے، اور مقدس یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سچا چرواہا ہے، وہ اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اپنی جان کی فکر نہیں کرتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یہ چرواہا جب بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے، وہ دن کے وقت انہیں چراتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور یہاں خاص بات یہ ہے کہ چرواہا جو ہے اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے اور بھیڑیں بھی اسے جانتی ہیں۔ ایک دفعہ چرواہے کے موضوع پر مختلف لوگ گا رہے تھے، کچھ تقریریں کر رہے تھے۔ جب ایک چرواہے نے چرواہے کے موضوع پر گیت گایا تو سب لوگ رو پڑے، حتیٰ کہ چرواہا بھی خود رونے لگ پڑا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنے لوگوں نے یہ چرواہے کا گیت گایا ہے، باتیں کی ہیں، کوئی نہیں رویا، نہ وہ خود رویا ہے، لیکن آپ کی باری کیوں لوگ رو پڑے ہیں اور چرواہا تم خود بھی رو پڑے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں چرواہے کو جانتا ہوں اور چرواہا مجھے جانتا ہے، یہی خاص بات ہے۔ یہاں کوئی کسی کی موسیقی کی طرف نہیں گیا، یہاں اس نے اگر واہ واہ کی ہے تو موسیقی پر واہ واہ کی ہے یا تالیاں بجائی ہیں اس کی شاعری پر، لیکن یہاں جو ہے رشتے کی بات ہوئی ہے، واسطے کی بات ہوئی ہے، کہ پیار و محبت کی بات ہوئی ہے، اور اس نے اتنے جو ہے جذبے کے ساتھ یہ جب چرواہے کا گیت گایا تو خود بھی رو پڑا اور لوگ بھی رو پڑے۔ تو یہ ہے مسیح میرے عزیزو، اچھے چرواہے کو جاننا، اور بھیڑیں بھی جو ہیں اپنے اچھے چرواہے کو جانیں، اور چرواہا بھی جانتا ہے۔ اور یہ خاص بات ہے مقدس یوحنا کی انجیل میں کہ خدا وہاں خود بیان ہوا ہے کہ بھیڑیں اپنے چرواہے کو جانتی ہیں اور چرواہا بھیڑوں کو جانتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اور مسیح میرے عزیزو، جب یہ چرواہا رات کے وقت، کیونکہ یہ چرواہے تھے، یہ جو ہے بھیڑوں کے ساتھ ہی سو جایا کرتے تھے، اور یہ جو زبور نویس بھی ہیں وہاں جو ہے داؤد نبی بھی، جو کہ چرواہا جسے کہا گیا ہے، بھیڑ بکریاں بھی چراتا تھا، تو یہ چرواہے رات کو اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرتے تھے، اور ایک جو ہے بھیڑ خانہ بنایا جاتا تھا، ایک باڑ بنائی جاتی تھی، ایسے جنگلہ سا بنایا جاتا تھا لکڑیوں کے ساتھ اور رسیوں کے ساتھ، اور اس کے اندر تمام بھیڑوں کو رات کے وقت اکٹھا کر لیا جاتا تھا، اور وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا تھا جہاں یہ چرواہا لیٹ جاتا تھا، یہی سو جاتا تھا کہ اگر کوئی بھیڑ باہر جائے گی تو اس کو پھلانگ کر جائے گی، اور اسے پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی بھیڑ باہر جا رہی ہے، اور اگر وہ کسی کو جانے دیتا تو وہ فیصلہ کرتا تھا کہ کس بھیڑ کو باہر جانے کی اجازت ہے۔ تو فیصلہ بھی جو تھا چرواہے کے پاس تھا، بھیڑیں خود فیصلہ نہیں کر سکتی تھیں، اور چرواہا جو ہے انہیں جانے دیتا تھا اگر وہ مناسب سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی باہر سے اندر آتا تھا تو وہ اس کی بھی خبر رکھتا تھا۔ اب کوئی بھیڑیا یا جنگلی درندہ اس بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اگر داخل ہوگا تو پہلے اس سے گزر کے جائے گا۔ گویا یہ چرواہا جو ہے اپنی بھیڑوں کا نگہبان بھی ہے اور محافظ بھی ہے، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ نگہبان ہے۔ اس طرح چرواہا جو ہے اپنی بھیڑوں کو بچاتا ہے۔ چرواہا جو ہے اپنی بھیڑوں کو نہ صرف چراتا ہے بلکہ وہ بھیڑوں کا محافظ ہوتا ہے، وہ دروازے میں لیٹ جاتا ہے تاکہ کوئی بھیڑیا جنگلی درندہ بھیڑ خانے میں داخل نہ ہو سکے۔ بھیڑ اگر باہر جائے تو اس سے گزر کر جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ چرواہا فیصلہ کرتا ہے۔
دروازے میں خاندان میں چرواہا گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مسیح رسول ہمارے خاندانوں میں بھی سربراہ جو ہے چرواہے ہوتے ہیں۔ یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، یہ عورت بھی ہو سکتی ہے، گھر کا کوئی بڑا فرد بھی ہو سکتا ہے جو اپنے سے چھوٹوں کی رکھوالی کرتا ہے، ان کے لیے وہ چرواہے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح مسیح رسول پاک خاندان میں بھی حضرت یوسف چرواہے کا کردار ادا کرتا ہے، مقدسہ ماں مریم بھی چرواہے کا کردار ادا کرتی ہے۔ وہ بچہ یسوع کی حفاظت کرتی ہے، وہ بچے یسوع کو خدا کے منصوبے کے مطابق اپنی کوکھ میں پیدا ہونے دیتی ہے، وہ اسے ضائع نہیں کرتی ہے۔ اور اس کا مطلب ہے وہ ابورشن نہیں اس نے کرایا، اس نے مس کیرج نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اس کی حفاظت کرتی ہے، وہ اسے پیدا ہونے دیتی ہے، اس ننھی جان کی حفاظت کرتی ہے، اس کی فکر کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ سب کچھ خدا کے منصوبے کے مطابق ہے۔ وہ زمانے کی مخالفتوں سے نہیں گھبراتی، وہ خدا کے فرشتے کی موجودگی سے گھبرا گئی تھی، وہ صرف خدا سے ڈرتی ہے لیکن زمانے سے نہیں ڈرتی، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ خدا اس کا مددگار ہے، اور اس لیے اس نے کہا کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ اسی طرح مسیح رسول حضرت یوسف نے بھی خدا کے منصوبے کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنی بیوی مقدسہ مریم اور بچے یسوع کی حفاظت کی۔ اس نے یسوع مسیح کی جان کو جب خطرہ تھا تو وہ اسے اور مقدسہ مریم کو مصر میں لے جاتا ہے تاکہ ہیرودیس بادشاہ کے ظلم سے بچا سکے۔ اس طرح جب یسوع مسیح 12 سال کی عمر میں گم ہو گیا تھا تو وہ 3 دن تک اسے ڈھونڈتے رہے۔ وہ اپنے خاندان کے محافظ تھے۔ اس طرح ہمیں بھی اپنے خاندانوں میں پاک خاندان کا کردار ادا کرنا ہے جو کہ چرواہے کا کردار ہے۔ اس لیے مسیح رسول آج خاندانوں کو بہت سارے خطرات کا سامنا ہے۔ آج خاندان جو ہیں، خاندانوں میں بہت ساری پھوٹ پیدا ہو چکی ہیں، چائلڈ ابیوز ہے، سیکچول ہراسمنٹ ہے، اسی طرح مسیح رسول سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، اور اسی طرح سوشل میڈیا کے مضر اثرات سے خاندانوں کو اپنے بچوں کو باز رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بھرپور طریقے سے بچوں کا خیال رکھا جائے، انہیں تحفظ مہیا کیا جائے، خاندانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچایا جائے، انہیں یسوع میں بنائے رکھنا ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، وہ بھیڑوں کا دروازہ ہے، وہ بھیڑوں کو جانتا ہے اور اس کی بھیڑیں بھی اسے جانتی ہیں۔ مسیح رسول خاندانوں میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ چرواہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ادارے ہیں ان میں جو سربراہ ہوتے ہیں، چاہے وہ پرنسپل ہو، باس ہو، وہ بھی جو ہے چرواہا ہی ہوتا ہے۔ کلاس کا استاد بھی اپنے بچوں کا چرواہا ہوتا ہے، ملکی حکمران بھی چرواہے ہوتے ہیں۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں جہاں کہیں ہمارے سپرد لوگ ہیں، ہم ان کے چرواہے ہیں تاکہ ان کا خیال رکھیں اور ان کی حفاظت کریں تاکہ وہ تندرست اور توانا رہیں اور ہلاک نہ ہوں۔ مسیح میرے عزیزو، کلیسیا میں بھی مذہبی رہنما جو ہوتے ہیں وہ چرواہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کلیسیا کو مذہبی خدمات کے لیے چرواہوں کی ضرورت ہے۔ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اور فصل کے مالک سے منت کریں کہ وہ فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ اور یہاں فرق بھی بتایا گیا کہ مزدور اور جو ہے چرواہے میں کیا فرق ہوتا ہے، لیکن یہاں خدمت کی بات کی گئی ہے۔ اس لیے مسیح رسول کہانت کے ساکرمنٹ کے لیے، سسٹر صاحبات بننے کے لیے، مناد بننے کے لیے، مذہبی اساتذہ بننے کے لیے اور دیگر کلیسیا کی خدمات کے لیے ہمارے خاندانوں سے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو دعا کریں کہ خداوند ہمارے گھرانوں سے، اپنے لوگوں میں سے خدمت کے لیے لوگوں کو منتخب کرے، کہ لوگ جو ہیں اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو وقف کریں
تاکہ بھرپور طریقے سے مشنری کام آگے بڑھ سکے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، آج اچھے چرواہے کا بھی اتوار ہے اور بلاہٹ کا بھی اتوار ہے، اور ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا اس اتوار کے موقع پر بھرپور طریقے سے جو ہے بلاہٹ کو فروغ دے، بھرپور طریقے سے ہمارے خاندانوں میں اچھے چرواہے پیدا کرے، تاکہ ہم اپنے اچھے چرواہے سے سیکھتے ہوئے بھرپور طریقے سے اپنی خدمات کو سر انجام دے۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں بھی مقدس پطرس جو اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ ہم اپنی روحوں کے چرواہے کے پاس آ گئے ہیں۔ تو یسوع مسیح ہماری روحوں کا چرواہا، ہماری زندگیوں کا چرواہا ہے۔ ہم جب ناکام ہو جاتے ہیں تو یسوع مسیح کے پاس آئیں، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھے چرواہا ہونے کا کیا مطلب ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے لیے چرواہا ہونے کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ہم ہمیشہ اس سے سیکھیں کہ کس طریقے سے اپنی بھیڑوں کا خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پر اچھی بھیڑیں بننا ہے، تاکہ خدا بھرپور طریقے سے ہم اچھی بھیڑوں بن سکیں، اور اس کے لیے اپنے چرواہے کو جانیں، اپنے چرواہے سے سیکھیں، اس کو پہچانیں، تاکہ بھرپور طریقے سے ہم اس کے گلے میں شامل ہو سکیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔